سر اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اگر بات کریں کہ ابھی ینگ یوتھ میں جو ایک مین مسئلہ جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جلد ہی ڈپریشن ہو جاتا ہے. مطلب کوئی بھی اگر ایک چیز ایلیمنٹ آئے نا لائف کے اندر تو فوراً ہی ایک بات آ جاتی ہے کہ کہیں گے کہ اب ہم ڈپریشن فیل کر رہے ہیں, اس زندگی میں کچھ نہیں رکھا, مطلب پرپس آف لائف وہ لوگ جان نہیں پا رہے. تو کیا چیز ایسا مسئلہ کر رہی ہے جو کہ بندے کو بالکل ہی گم کر دیتی ہے, اور اس کے بعد پھر یہ سوسائڈل تھاٹس اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں ایک بندے کے اندر. نہیں تو یہ بات تو صحیح ہے. دیکھیں اگر تو کسی شخص کو, کسی بھی شخص کو اپنا پرپز آف ایگزسٹنس, اپنا پرپز آف دی انسیپشن آف ہز برتھ بفور دس پلانٹ, یہاں سے پہلے کی جو زندگی ہے اور یہاں سے جو بعد کی زندگی ہے, یہ اصلی زندگی ہے. یہ تو بیچ میں ہم نے ایک ٹرانزٹ کا پورشن ہے جو گزارا ہے, جو ہم یہاں سے گزر کے واپس جا رہے ہیں کہیں پہ. ہماری جو ابتدا ہے اس کا بھی وہ بھی ایک ہیوج ٹائم فریم ہے جہاں پہ بہت کچھ معاملات ہوئے ہیں. اس کے بعد ہم یہاں پہ بہت ادنا سے ایک لائف گزار کے, ٹرانزٹ کا پیریڈ گزار کے واپس ایک اٹرنل لائف کی طرف جا رہے ہیں. جس شخص کو ان دونوں ایکچولیٹیز کا نہیں پتا, جو اس ورچوئل ورلڈ سے پہلے اور اس کے بعد ایکچولی ایگزسٹ کریں گی, یہ تو ایک ورچوئل ایگزسٹنس ہے. اس ایگزسٹنس کا تو مقصد ہی صرف اور صرف آگے کی زندگی کو سیاہ یا سفید کرنا ہے. آپ کی چوائس کے اوپر, آپ کے اختیار کے اوپر ہے کہ آپ اس ٹرانزٹ میں. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں نے اگر اسلام آباد سے کراچی جانا ہے اور میں راستے میں کہیں فیصل آباد میں ٹھہر جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہاں کچھ دیر میں نے قیام کرنا ہے اور پھر کراچی جانا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی منزل کا تعین کر لیا کہ مجھے کراچی جانا ہے. اب اسلام آباد میں جو کچھ رخت سفر میں نے باندھا ہے وہ رخت سفر لے کے میں فیصل آباد کے میدان میں اتر گیا ہوں. تو اب میں نے اس دوران فیصل آباد میں جتنا وقت گزارا ہے, اس وقت کا نتیجہ مجھے ملے گا کراچی میں جا کے, جہاں پہ مجھے ٹھہرنا ہے اور وہاں رہنا ہے. اب فیصل آباد کے میرے ٹرانزٹ کے دوران آپ میری اسلام آباد کی میموری ریز کر دیں تو مجھے ڈپریشن تو ہونا چاہیے. ڈپریشن تو مجھ پہ واجب ہے کیونکہ میں تو گم ہو گیا ہوں. میں کہاں آ گیا ہوں اور مجھے کوئی بتاتا ہے یہ جگہ ہے, کوئی بتاتا ہے یہ وہ جگہ ہے, یہ ایسی جگہ ہے, ویسی جگہ ہے, یہیں رہنا ہے, یہ کرنا ہے, مٹیریل دنیا یہ اچانک سے ایک کتاب, ایک یوزرز مینول جو کریٹر کلیم کر رہا ہے کہ تمہیں کریٹ کرنے والے نے بنائی ہے, اس کتاب میں مجھے پتہ چلتا ہے کہ میری تو کوئی ابتدا تھی, یہ تو میرا قیام ہے, یہاں سے آگے میری ایک انتہا ہے. تو ڈپریشن تو واجب ہو جائے گا کیونکہ پھر میں یہ پوچھوں گا کہ اچھا میں یہاں پہ کیوں آیا ہوں, یہ یہاں پہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے, یہاں میں ٹھہرا کیوں, اور یہاں پہ اتنی دنیا کیوں ٹھہر رہی ہے. یہاں پہ وہ گھر بنائی جا رہی ہے, اپنی دنیا بنائی جا رہی ہے, اپنی زندگیاں بنائی جا رہی ہے, اپنی اولاد کریٹ کر رہی ہے, اور آگے سے اس کو ٹریٹ کر رہی ہے, وہ آگے سے اپنی اولاد کریٹ کر رہی ہے. تو یہ کیسا قیام ہے کہ جو ایک زندگی لگ رہی ہے جس میں اتنا لمبا قیام کس لیے ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ڈیسنٹ اماؤنٹ آف ٹائم مجھے اگر یہاں دیا جا رہا ہے تو the purpose has to be so big that the stay itself seems like a lifetime زندگی کے بعد. تو یہ ڈپریشن کو چینلائز کرنا ہے. ڈپریشن ضروری ہے لیکن ڈپریشن ایک انرجی جنریٹ کرتی ہے. جتنی انرجی سیڈنس اور موربیڈیٹی میں ہے اتنی خوشی میں نہیں ہوتی, کیونکہ ڈپریشن میں آپ ایکسٹریم فارم آف انرجی ایکسپیرینس کرتے ہیں. اس ایکسٹریم فارم آف انرجی کو اگر آپ چینلائز ٹھیک ڈائریکشن میں کر دیتے ہیں, آپ اپنا مطالعہ شروع کر دیتے ہیں اور ایکسپلور کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے یوزرز مینول میں, قرآن پاک میں, جو واحد کتاب ہے جو کلیم کرتی ہے کہ کوئی خالق ہے اور ہم کسی کی مخلوق ہیں, کس نے ہمیں تخلیق کیا ہے. تو ظاہر ہے پھر اسی کتاب میں میرے مینول ہونا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیسے اپنی وہ کنجیاں, وہ چابیاں ڈھونڈنی ہیں جو چابیاں مجھے اچھے دروازوں کی طرف لے کے جائیں گی. تو وہ کتاب پڑھ کے پھر مجھے اپنا مقصد کا تعین کرنا ہے, پرپز آف لائف, پرپز آف ایگزسٹنس, اور اس مقصد کے اوپر اپنی زندگی گزارنی, تاکہ جس وقت بھی اللہ تعالیٰ مجھے موت دیتا ہے تو میں اس رستے پہ ہوں کہ جس رستے پہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے اور میری بقا ہے اور سلامتی ہے.